हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया में इस मुल्क का जैतून ऑयल मशहूर व मारूफ है। दुनिया की नंबर 1 खजूर भी पूरी दुनिया में इस मुल्क से एक्सपोर्ट होती है। इस मुल्क में सबसे बड़ा और इकलौता ब्लू कलर सिटी भी है। इस मुल्क की आज़ादी में पाकिस्तान का क्या अहम किरदार था, ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरान कुन बातें आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो YouTube पर मौजूद हमारा चैनल ट्रैवल एंट्री सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। मोरक्को, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ मोरक्को है, उर्दू में इसे मराकश के नाम से पुकारा जाता है। इस मुल्क में खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ और खुश्क पथरीले पहाड़, सरसब्ज मैदानी इलाके, सहरा का एक तवील हिस्सा, खूबसूरत वादियां, सरसब्ज जंगलात, खूबसूरत दरिया, ये सब यहाँ मौजूद हैं। कहते हैं किसी मरीज को मराकश की खूबसूरती दिखाई जाए तो वो दिनों में सेहत याब हो जाता है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और अट्रैक्शन रखने वाले लोगों का मुल्क है। यहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में अलग एक अपना मकाम रखता है। इस मुल्क ने 1955 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की। मराकश दरअसल शुमाली अफ्रीका के मगरिबी इलाके का एक मुल्क है और ये अफ्रीका का सबसे खुशहाल तरीन मगरिबी मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 4,46,300 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ये मुल्क मशरिक में अलजायर और जनूब में मगरिबी सहारा का मुतनाज़िया इलाका है। अल्जीरिया का सबसे बड़ा बॉर्डर मराकश को लगता है। मराकश का दारुल हुकूमत रब्बात है, जिसे अरबी में अल रब्बात कहा जाता है, जो मुल्क का 7वां सबसे बड़ा शहर है। ये शहर बैरा ओकियानूस पर दरियाए बोगरेक के ऊपर वाक़या है। इस शहर का कुल रकबा 117 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर एक मेट्रोपॉलिटन आबादी रखने वाला शहर है। इस शहर की बुनियाद 12वीं सदी में अल्मोहदों ने रखी थी। उस दौर में इस शहर ने काफी तरक्की की। अल्मोहदों के खात्मे के बाद ये शहर ज़वाल का शिकार हो गया। 17वीं सदी में रब्बात बारबरी कज़ाकों की पनाहगाह रहा। 1912 में फ्रांसीसियों ने मराकश पर प्रोटेक्टोरेट कायम किया। उन्होंने इस शहर को अपना इंतजामी मरकज बनाया। 1955 में जब मराकश ने आज़ादी हासिल की तो मराकश ने इस शहर को दारुल हुकूमत बनाया। ये शहर टेक्सटाइल, फ्रूट प्रोसेसिंग, तामीराती सनतों, सियासत, गैर मुल्की सिफारत खानों का मरकज है। इस शहर में आप ट्रेन, बस, टैक्सी और बजरिया जहाज के भी पहुंच सकते हैं। इस शहर को CNN ने सियाहत में नंबर 2 पर रखा हुआ था। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और सिकाफत से भरपूर है। इस शहर को देखने के लिए हर साल पूरी दुनिया से लाखों विजिटर्स इस शहर का विजिट करते हैं। ये शहर मराकश का जदीद तरीन शहर होने का एजाज भी रखता है। मराकश की कुल आबादी 38 करोड़ 15 लाख 1,336 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 67% अरबी, 31% बर्बर्स और 2% सहराउस लोग शामिल हैं। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों के मजहब की तो 99.6% इस्लाम मजहब सबसे ज्यादा है और बाकी दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, मराकश की ऑफिशियल जुबान अरबी और तमास है। मुल्क में ज्यादातर अरबी जुबान बोली जाती है, जबकि इदारों और सियाहों की बातचीत के लिए इंग्लिश बोली जाती है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर दारुल बिदा है, जिसे कासा ब्लांका के नाम से जाना जाता है। ये मराकश का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ एक अहम बंदरगाह का भी हामिल है। कासा ब्लांका की बंदरगाह दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई बंदरगाहों में से एक है और शुमाली अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी बंदरगाह है। इस शहर में बहुत से अमेरिकन कंपनीज के हेड क्वार्टर्स भी मौजूद हैं। मराकश की 45% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। इस मुल्क की सरजमीन इंतहाई ज़रखेज़ है। गंदम, जौ, जैतून, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, टमाटर, लोबिया, सेब, आलू, चना और इसके अलावा बहुत सी फसलें मराकश में कसीर तादाद में होती हैं, जिनको मराकश गैर मुल्कों में भी एक्सपोर्ट करता है। मराकश की इंडस्ट्री को रीढ़ की हड्डी की हैसियत देने वाली इंडस्ट्री ज़राअत है। इसके अलावा मराकश माहीगीरी में भी माना जाता है। मराकश की मछली पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है।
اس کے علاوہ ٹورسٹ انڈسٹری مراکش کی معیشت کو بھرپور سہارا دیے ہوئے ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس ملک کا وزٹ کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق مراکش میں ہر سال 2 کروڑ سے زائد لوگ اس ملک کا وزٹ کرتے ہیں۔ یہ افریقہ کا سب سے بڑا ٹورسٹ پلیس بھی ہے۔ مراکش وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے اور انڈیا سے 4.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ پاکستان سے اگر آپ مراکش کا سفر کرنا چاہتے ہوں تو مراکش کی ایمبیسی جو اسلام آباد میں موجود ہے وہاں سے آپ اس کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ مراکش پاکستانیوں کو آن ارائیول ویزا فراہم نہیں کرتا۔ مراکش کا جھنڈا لال کلر کا ہے جس کے اندر 6 کونوں والا سٹار بنا ہوا ہے۔ مراکش کا سالانہ جی ڈی پی 359.471 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $9,800 ہے۔ مراکش میں چلنے والی کرنسی مراکش درہم ہے۔ مراکش میں تعلیم کی شرح 85% سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں تعلیم پر بہت فوکس کیا جا رہا ہے۔ مراکش ہر آنے والے دنوں میں اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنا رہا ہے۔ پورے ملک میں ہیلتھ کا شعبہ بھی انتہائی وسیع ہے۔ علاج اس ملک میں کافی سستا ہے اور میڈیسن بھی۔ مراکش میں ٹوٹل 37 ایئرپورٹس موجود ہیں۔ مراکش کو تشکیل دینے والا خطہ 3 لاکھ سال قبل پیرولیتھک دور سے آباد ہے۔ پہلی مراکش ریاست التدریس نے 788 میں قائم کی تھی۔ اس کے بعد اس پر آزاد خاندانوں نے حکومت کی جو ایک علاقائی طاقت کے عروج پر پہنچی اور 12ویں صدی میں المراڈو الموہاد خاندانوں کے تحت مغرب پر کنٹرول کیا۔ 7ویں صدی میں مغرب کی طرف ہجرت نے مراکش کی آزادی کا دائرہ تبدیل کر دیا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں مراکش کو اپنی خود مختاری کے لیے بیرونی خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ پرتگال نے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا اور سلطنت عثمانیہ نے مشرق کی طرف سے تجاوز کیا۔ میرینیڈ اور سالدی خاندانوں نے دوسری صورت میں غیر ملکی تسلط کے خلاف مزاحمت کی اور مراکش واحد شمالی افریقی ملک تھا جو عثمانی تسلط سے بچ گیا۔ علوی خاندان جو آج تک مراکش میں حکمرانی کر رہے ہیں، انہوں نے 1631 میں اقتدار پر قبضہ کیا اور اگلی 2 صدیوں تک مغربی دنیا کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات کو وسعت دی۔ 1956 میں مراکش نے فرانس سے آزادی حاصل کی اور دوبارہ سے متحد ہو گیا۔ آزادی کے بعد مراکش مستحکم رہا اور اب افریقہ میں 5ویں سب سے بڑی معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ یہ ملک افریقہ اور عرب دنیا میں نمایاں اثر رسوخ رکھتا ہے۔ مراکش کو عالمی معاملات میں درمیانی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ملک عرب لیگ، عرب مغربی یونین، بحیرہ روم یونین اور افریقی یونین کا رکن بھی ہے۔ ملک کا نظام آئینی بادشاہت ہے۔ زیادہ تر اختیارات بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں جیسا کہ فوجی، خارجہ پالیسی اور مذہبی امور۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اختیارات ہیں۔ مراکش اپنا قومی دن 7 اپریل کو مناتا ہے۔ یہ دن بہت جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ مراکش کا کالنگ کوڈ +212 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .ma ہے۔ مراکش کا قومی کھیل فٹ بال ہے جسے لوگ کریز کی حد تک پسند کرتے ہیں۔ مراکش کا قومی جانور ببر شیر ہے۔ مراکش کا قومی درخت زیتون کا درخت ہے۔ زیتون کی پیداوار اس ملک میں وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے۔ مراکش کا زیتون پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ گلاب کا پھول اس ملک کا قومی پھول ہے۔ مغربی صحارا کا 80% حصہ مراکش کے زیر استعمال ہے۔ یہ صحرا دنیا کے خوبصورت ترین صحراؤں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں چلنے والے اونٹ اسے 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت یہ صحرا اپنی خوبصورتی اور سرخی مائل رنگت سے لوگوں کے دلوں کو مو لیتا ہے۔ لاکھوں وزٹرز اس صحرا کا وزٹ کرتے ہیں۔ یہاں بیلی ڈانس کا بہترین انتظام موجود ہے۔ ٹورسٹ کو خوب انجوائے کرایا جاتا ہے۔ صحرا پر سفاری کا بھی بہترین نظام موجود ہے۔ بڑی بڑی گاڑیوں سے صحرا پر ٹورسٹ کو گھمایا جاتا ہے۔ بہترین کیمپنگ کا نظام بھی موجود ہے اور کھانوں کا بھی۔ دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگ، خاص طور پر لڑکیاں، جگہ جگہ فوٹو شوٹ کرواتی اور ایک لات کو ننگا کر کے گھومتے ہوئے نظر آئیں گی۔ صبح کے ٹائم موسم تھوڑا گرم ہوتا ہے، شام ہوتے ہی موسم خاصا ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مراکش میں خوبصورت پہاڑی علاقے بھی موجود ہیں جہاں پر دلکش نظارہ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ کہیں خشک پہاڑ ہیں اور کہیں سرسبز خوبصورت جنگلات بھی موجود ہیں اور میدانی علاقے بھی۔ یہ ملک
بہت خوبصورت ہے۔ یہاں 4 موسم آتے ہیں، بہت زیادہ گرمی اور بارشیں بہت کم۔ اگر بات کریں مراکش کے لوگوں کے مزاج کی، یہ لوگ انتہائی خوش مزاج اور اوپن مائنڈ لوگ ہیں۔ لوگ یہاں نقاب کر کے، عبایا پہن کر بھی گھومتے ہیں اور فحش کپڑے پہن کر بھی۔ مراکش کے لوگ بہت عیاش مانے جاتے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں شیشہ کلب بہت زیادہ جاتی ہیں۔ ساری رات لڑکے لڑکیاں پارٹیز کرتے ہیں۔ مراکش کے نائٹ بارز بہت فحش ہیں، خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں ڈانس کرتے نظر آئیں گی۔ بارز ساری رات کھلے رہتے ہیں۔ کہنے کو تو ایک اسلامی ملک ہے، مگر یہاں شراب بہت زیادہ پی جاتی ہے۔ مراکش کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، دیکھنے والا 1 منٹ میں ان کا دیوانہ ہو جائے۔ یہاں کی لڑکیاں پورے عرب میں مشہور ہیں، جنہیں موروکن گرلز کہا جاتا ہے۔ پورے ملک میں فحاشی کے اڈے اپنے عروج پر چلتے ہیں۔ زنا بہت عام ہے۔ مراکش کی بیچز بھی بہت زیادہ فحش ہیں۔ ملکی لوگ اور غیر ملکی لوگ اس کو یورپی ملک میں بدلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ سب کچھ سرے عام ہوتا ہے، کوئی روک ٹاک نہیں۔ یارٹ میں مراکش لوگ پارٹی سجاتے ہیں، جہاں بہت انجوائے کیا جاتا ہے۔ پول پارٹیز بھی ملک میں بہت زیادہ ٹرینڈ پکڑتی جا رہی ہیں۔ پورے ملک میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے۔ بس ٹرانس اور ٹیکسی کا وسیع نظام موجود ہے۔ ملک میں میٹرو کا بہترین نظام موجود ہے۔ دوستو، 1952 میں مراکشی لیڈر نے اقوام متحدہ میں اپنی آزادی کے لیے آواز بلند کی تو انہیں فرانس کی طرف سے روک دیا گیا، کیونکہ مراکش اس وقت فرانس کے زیر اثر تھا۔ اسی لیے ایک ہی وقت پر 2 ملکوں کے لوگ 2 مختلف باتیں اقوام متحدہ میں پیش نہیں کر سکتے تھے۔ اس اجلاس میں پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ بھی موجود تھے، جنہوں نے مراکشی لیڈر کی حمایت کی اور انہیں پاکستانی شہریت دینے کی آفر کی تاکہ وہ پاکستانی پلیٹ فارم سے بول سکیں۔ راتوں رات انہیں پاکستانی پاسپورٹ ایشو کیا گیا۔ پھر اگلی صبح پاکستانی شہریت ہونے کی وجہ سے پاکستانی نشست سے مراکش کے لیے بولے۔ تب سے لے کے آج تک مراکشی لوگ پاکستانیوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔